السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی 8ویں آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لیا، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت جو ہے یہ بلا شبہ بر صغیر میں چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور زبردست تحریک تھی۔ اس تحریک کا آغاز کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، اور اس کو تحریک خلافت کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پس منظر جو ہے اس کا وہ دیکھنا ہوگا۔ عزیز طالبات، 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار یعنی جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس اتحادی تھے، یعنی یہ ایک بلاک تھا، اور دوسری جانب جو ہے جو مد مقابل بلاک تھا اس میں جرمنی، آسٹریا اور ترکی کے ممالک جو ہیں ان کا اشتراک تھا، یعنی یہ دوسرا بلاک تھا۔ بر صغیر کے جو مسلمان تھے ان کے لیے وہ بڑی مشکل سے دوچار تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے سیاسی آقا تھے، یعنی برطانیہ، کیونکہ بر صغیر جو ہے اس میں اس وقت برطانوی راج تھا، اور دوسری طرف تھے ان کے مسلمان بھائی یعنی ترکی کے مسلمان۔ ترکی چونکہ برطانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا اس جنگ میں، اور اس وقت ترکی جو ہے وہ خلافت کا مرکز تھا۔ ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ آج کی جدید ریاستیں جو ہیں ان کے برعکس ماضی میں مسلم دنیا میں خلافت کا دور تھا، یعنی جدید ریاستوں میں تو ہر ملک کی قیادت الگ الگ ہے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ بیک وقت تمام مسلم ممالک اور ریاستوں کی جو ہے وہ قیادت کرتے تھے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے سیاسی اور روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، اور مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے تھے، خلیفہ جو ہیں ان کے لیے لیڈر اور ان کے لیے رہنما تھے۔ اسی طرح بر صغیر کے جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی وہ بھی ترکی کے خلیفہ کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے۔ ان دنوں جو ترکی ہے وہ بہت ہی ایک وسیع و عریض ملک تھا، جس کی سرحدیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور حجاز مقدس کی سرزمین جو تھی وہ بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھی۔ اب مشکل یہ تھی کہ جنگ میں اگر ترکی کو شکست ہوتی ہے، یا جنگ میں شکست کی صورت میں مسلمانوں کا جو مرکز ہے اس کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، یعنی اگر جنگ میں ترکی کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ غالب امکان تھا کہ اتحادی ممالک جو ہیں وہ اس کے علاقے آپس میں بانٹ لیں گے، اور اس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو علاقے ہیں وہ بھی اتحادیوں کے قبضے میں چلے جانے کا خدشہ تھا، اور ترکی کا اقتدار ظاہر ہے کہ اس صورت میں ختم ہو جاتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ ان حالات کے پیش نظر بر صغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے 1919 میں ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا، اور یہ تحریک چونکہ خلافت کا جو ادارہ ہے، خلافت کے تحفظ کے لیے چونکہ یہ چلائی گئی تھی، اس لیے اس تحریک کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کے آغاز سے پہلے بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ چکے تھے، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اور 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ اس میں شمولیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، اور انہیں ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا تھا، اور آپ کی کاوشوں سے ہی بر صغیر کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس، ان دونوں نے اپنے مشترکہ اجلاس جو ہیں وہ بلائے، اور لکھنؤ کے مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک معاہدہ طے کیا جس کو لکھنؤ پیکٹ یا معاہدہ لکھنؤ کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ 1916 کی بات ہے۔ یہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئیں، اور یہ واحد موقع تھا، یہ پہلا موقع تھا جب انڈین نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کو تسلیم کیا، اور مسلم لیگ کو ان کی باقاعدہ سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا، اور یہ مسلم لیگ کی ایک شاندار کامیابی تھی۔ تو یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری تھا کہ تحریک خلافت کے دوران جو ہندو لیڈر گاندھی ہیں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور کھلم کھلا مسلمانوں کی جو ہے وہ حمایت کی، اور ان کی ایما پر کانگریس جو ہے انڈین نیشنل کانگریس، اس نے بھی اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ
ان کا جو ساتھ تھا، ان کا جو تعاون تھا، اس کے پیچھے ان کے کئی سیاسی عزائم تھے، ان کے کئی سیاسی مقاصد تھے جن کا حصول وہ چاہتے تھے، لیکن جس کا ہم تفصیل سے بعد میں ذکر کریں گے۔ جہاں تک اس تحریک کے قائدین کا تعلق ہے تو تحریک خلافت کے جو سرکردہ اور جو نامور قائدین ہیں ان میں مولانا محمد علی جوہر، ان میں مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان وغیرہ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ یہ جو قائدین تھے انہوں نے اپنی داخلی سیاست کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ جو تھی وہ خلافت کے مسئلے پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے خلافت کمیٹی قائم کی اور مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کو ملا، اور انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے جو جذبات تھے ان سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ جلسے منعقد کیے گئے۔ تحریک کے مقاصد کا اگر ذکر کیا جائے تو تحریک خلافت جو ہے یہ کثیر المقاصد تحریک تھی۔ اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے اور جنگ میں شکست کی صورت میں اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں وہ جوں کی توں رہیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ نمبر 2 جو اس کا مقصد تھا وہ یہ کہ خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے۔ تیسرا اس تحریک کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج جو ہیں وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہروں میں داخل نہ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے اس تحریک کی سرگرمیوں کا تو تحریک خلافت کے تحت مختلف وفود جو ہے وہ مختلف یورپی ممالک میں بھیجے گئے اور خاص طور پر برطانیہ میں جو ہے وہ وفد بھیجے گئے، اور برصغیر کے مسلمانوں کے جو جذبات تھے، یہاں کی جو رائے عامہ تھی، اس سے حکومتوں کو آگاہ کیا گیا۔ پھر جو ڈاکٹرز اور نرسز تھے ان کے گروپس بھیجے گئے تاکہ وہ ترک مجاہدین جو ہیں ان کی مدد کر سکیں، اور ان کے لیے ادویات بھی فراہم کی گئی۔ ترکی حکومت جو ہے اس کی مختلف طریقوں سے مالی امداد کی گئی، کرنسی کی صورت میں سونا اور چاندی جمع کر کے ترکی کی جو ہے وہ مالی معاونت بھی کی گئی۔ پھر برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں اور قصبوں میں جلسے جلوس نکالے گئے، ہڑتالیں ہوئیں، لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کر کے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس تحریک کے جو سرکردہ لیڈر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا تاکہ اس تحریک کا جو دمخم ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر تحریک خلافت میں جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ ہیں ان کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان دنوں میں ایک نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی کی، جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ پھر مسلم صحافت کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اس وقت جو مسلم اخبارات تھے ان میں مولانا ظفر علی خان کا زمیندار، مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال، مولانا محمد علی جوہر کا انگریزی پرچہ کامریڈ اور اردو ہمدرد۔ اس مسلم صحافت نے ان مسلم اخبارات نے مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کیا اور اپنی زبردست صحافت سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیا۔ تحریک خلافت میں اگر گاندھی کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو گاندھی نے تحریک خلافت جو ہے اس کا کھلم کھلا اس کی حمایت کی، جلسے جلوسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کا جو ہے یقین کرایا، اور اس کی ایما پر انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دیا۔ اصل میں گاندھی نے اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا یا تحریک خلافت کی حمایت کیوں کی، اس کے پیچھے اس کے کچھ سیاسی عزائم تھے، اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد تھے جن کا وہ حصول چاہتا تھا۔ در حقیقت گاندھی نے جنگ عظیم اول کے دوران جو ہے وہ تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریکیں جو ہیں وہ شروع کر رکھی تھیں انگریزوں کے خلاف، اور ان تحریکوں میں وہ مسلمانوں کی حمایت چاہتا تھا، اور لہٰذا تحریک خلافت کی صورت میں اس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہا، جس میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہا۔ مسلمانوں نے گاندھی کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا اور بدلے میں اس نے تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ حکومت کی طرف سے دیے گئے تمام القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں
تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آئیں، گرفتاریاں دیں اور محصول وغیرہ جو ہے اس کی ادائیگی سے انکار کر دیں، حکومت کی جانب سے ملنے والی تمام مالی امداد جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ مشورہ کہ اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے مسلم ملک میں ہجرت کر جائیں۔ مسلمان رہنما جو تھے وہ گاندھی کی اس سازش کو فار دا ٹائم بینگ نہیں سمجھ سکے، اور اس کی باتوں میں آ کر بہت سارے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، جس سے مسلمانوں کی معیشت جو ہے وہ برباد ہو گئی، تعلیم جو ہے اس میں وہ تھوڑے سٹیبل ہونے لگے تھے، جس سے دوبارہ جو ہے ان کے اوپر اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوئے، اور لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو افغانستان کے حاکم تھے انہوں نے مسلمانوں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی، اور مجبوراً مسلمانوں کو واپس آنا پڑا، اور یہاں پر بربادی، بھوک اور بدحالی جو ہے وہ ان کے منتظر تھی۔ اس تحریک سے میں جو گاندھی کا کردار ہے وہ انتہائی متنازع کردار ہے، اور اس کے کچھ سیاسی مقاصد تھے جن کے حصول کے لیے اس نے زبردست نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور یہ بے پایان نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور گاندھی کا جو اصل چہرہ ہے وہ پہچاننے کے قابل ہوئے۔ پھر اس تحریک کا انجام جو ہے وہ کیسے ہوا کہ بر صغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا، لیکن جنگ عظیم اول کے اختتام تک گاندھی کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ حکومت برطانیہ کو جو پریشرائز کرنا چاہتا تھا اور ان کو بلیک میل کر کے جو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، تو اس نے مسلم قائدین کو بتائے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، ان سے مشورہ کیے بغیر اچانک اس تحریک کے خاتمے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تحریک خلافت کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ سرکردہ رہنما اس وقت جیلوں میں تھے، اور تحریک کی جو باغ دوڑ تھی وہ گاندھی کے ہاتھ میں آ گئی، تو گاندھی نے تنہا یہ فیصلہ کر دیا تحریک خلافت کے خاتمے کا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے پوچھے، بغیر مسلم قائدین سے مشورہ کیے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمان جو ہیں وہ بہت مایوس ہوئے۔ دوسری جانب جو ایک ترکی جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا جو تھے، انہوں نے ترکی کے جو خلیفہ تھے ان کو اقتدار سے الگ کر کے خود جو ہے ملک کی سربراہی سنبھال لی، جس سے انہوں نے خود ہی خلافت کا جو ادارہ تھا اس کو ڈیمولش کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر روس اور برطانیہ جو ہیں ان کا وہ دونوں ترکی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو ان کی باہمی رقابت جو ہے وہ ترکی کی سلامتی کا باعث بن گئی۔ اتحادی جو ہیں انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ لوزان کیا، جس کے تحت جو ہے وہ ترکی کا اقتدار اعلیٰ تو بچ گیا، لیکن مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کچھ علاقے جو ہیں ان پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ اور حجاز مقدسہ جو ہے وہ عربوں کے حصے میں آئے، ان کے حوالے کر دیے گئے۔ تو اس طرح بظاہر تو یہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ ناکام ہوئی، لیکن مسلمانوں کی جو ریزرویشنز تھیں، مسلمانوں کے جو تحفظات تھے حجاز مقدسہ کے حوالے سے کہ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوں، تو وہ نہ ہوئیں، اور وہاں کا کنٹرول جو ہے وہ عرب مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اس طرح خلافت جو ہے اس کو مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ہی ڈیمولش کر دیا۔ آلدو یہ تحریک جو ہے تحریک خلافت وہ ناکام ہوئی، لیکن اس کے بہت سارے اثرات تھے، اس کے بہت دور اثرات مرتب ہوئے برصغیر کی سیاست میں۔ تحریک خلافت جو ہے اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جوش اور ولولہ پیدا کیا، ان کے اندر اتحاد پیدا کیا، وہ خلافت کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے پہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے ہر طریقے سے اپنے مسلمان ترک بھائیوں کی جو ہے وہ امداد کی، مالی معاونت کی، اور ان کے لیے وفود بھیجے مختلف ممالک میں، پھر مختلف جلسے جلوس کا انعقاد کیا، ہڑتالیں کر کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، بہت سارے لوگوں نے، رہنماؤں نے گرفتاریاں پیش کیں، تو اس سے انہوں نے اپنا اظہاری یکجہتی کیا اپنے ترک مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ تو وہیں پر اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ گاندھی جیسے رہنما، ان کی جو دوغلی پالیسی تھی وہ واضح ہوئی، مسلمانوں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو ہندو مسلم اتحاد تھا، یہ جو کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد تھا، یہ عارضی ہے، اور یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتی، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ برصغیر کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ قریب ہوئیں، ان میں قربت ہوئی، لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ بہت ہی عارضی ثابت ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی
کوئی آپ کو ابہام ہے، کوئی الجھن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔